اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ خا دال عین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ کیا ہوتا ہے دھوکہ؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ دھوکہ کیا ہے؟ اصل حقیقت نہ بتانا۔ اللہ کو، اور الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، اور ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے۔ خا دال عین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الا مگر، یا سوائے، انفسہم اپنے نفسوں کو۔ یہ نفس کی جمع ہے۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس کے کئی معنی ہوتے ہیں، جیسا کہ روح، زندگی، جان، اور انسان کی اپنی ذات جو ہے وہ بھی نفس ہے۔ اور ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ شین عین را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے شین عین را، شعر کہتے ہیں بیسیکلی بال کو۔ بال آپ نے دیکھا ہے کتنا باریک ہوتا ہے؟ تو اسی طرح شعور کسے کہتے ہیں؟ سمجھ بوجھ کو۔ لیکن کیسی سمجھ بوجھ؟ کسی چیز کو باریکی کے ساتھ سمجھنا، یعنی کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کر لینا، معاملے کی کسی بات کی تہ تک پہنچ جانا، تہ تک اسے جاننا۔ صرف ظاہری اعتبار سے کسی چیز کو نہیں پہچاننا، بلکہ اس کے اندر تک جاننا، اس کی ڈیپتھ کو پہچاننا۔ اب جیسے لفظ ہے یعلمون، وہ جانتے ہیں، وہ علم رکھتے ہیں، تو یہ ظاہری اعتبار سے جاننا ہے۔ لیکن یشعرون جو ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شعور رکھنا، کسی چیز کو، معاملے کو اندر تک جاننا، اس کی تہ تک معلوم کرنا۔ تو کیا فرق ہوا یعلمون اور یشعرون میں؟ یعلمون ظاہری اعتبار سے، اور یشعرون اندر تک، گہرائی تک جاننا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ پچھلی آیت سے منافقین جو ہیں، تیسرے گروہ کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اس آیت میں بتایا گیا کہ منافقین جو ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھے، اس وقت بھی اور آج کے دور کے منافقین کا بھی یہی طرز عمل ہے کہ ان کے دل ایمان سے خالی ہیں، ان کے دل میں ہدایت موجود نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ہدایت کے طلبگار ہیں۔ دل ان کے ہدایت سے محروم ہیں، ان کے دلوں میں ایمان جاتا ہی نہیں ہے۔
لیکن وہ اہل ایمان کے سامنے اور اللہ کے سامنے بہت دعوے کرتے ہیں ایمان والا بننے کے۔ ان کے دل جو ہیں وہ ایمان کی روشنی سے محروم ہیں، ہدایت ان کے اندر جاتی ہی نہیں ہے، کوئی بھلی بات ان کے دل میں ہے ہی نہیں، لیکن اہل ایمان اور اللہ رب العزت کو وہ صرف محض دکھانے کے لیے اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، دعوے دار بنے پھرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ذرا برابر بھی بھلائی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، ایمان والوں کو، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو۔ کیا مطلب بتایا تھا میں نے آپ کو دھوکہ دینے کا؟ یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں، اصل بات جو ہے اس کو چھپا لیتے ہیں، یعنی حقیقت کو چھپا کر دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے دوسرے کو دھوکہ دینا، یعنی اصل بات جو ہے وہ ظاہر نہ کرنا۔ تو یہاں پر دھوکہ دینے سے مراد کیا ہے کہ منافقین جو ہے ان کے دل میں رتی برابر بھی ایمان نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ زبان سے اقرار کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ایمان والے ہیں، لیکن ان کے دل ایمان سے خالی ہیں۔ جو کچھ ان کے دل میں ہے اس کو ظاہر نہیں کرتے، یعنی دل میں ان کے کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے، اور اسی چیز کا نام دھوکہ ہے، یعنی دل اور زبان کا ایک نہ ہونا دھوکہ کہلاتا ہے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں، جانتے نہیں، شعور نہیں رکھتے، اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتے۔ وہ لوگ، ان کو خود کی خبر ہی نہیں ہے، خود کی حقیقت جو ہے وہ معلوم ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب پڑھا تھا ہم نے یشعرون کا؟ معاملے کی باریکی کو سمجھنا، معاملے کی تہ تک پہنچنا، کسی کام کی حقیقت کو پا لینا، یعنی وہ اپنے کام کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور دوسری طرف اہل ایمان کو، اور تیسری طرف وہ خود کھڑے، اور ان دونوں میں وہ دھوکہ اصل میں کسے دے رہے ہیں؟ صرف اپنے آپ کو۔ نہ تو ان کے دھوکے میں اللہ رب العزت آنے والے ہیں اور نہ ہی اہل ایمان، کیونکہ ان کی چالوں سے، ان کی مکاریوں سے اللہ رب العزت بھی آشنا ہے۔ اللہ تو انسان کی رگ رگ سے واقف ہے، تو کیسے کوئی انسان جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ اور اہل ایمان، ان کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو پھر کون بچتا ہے جس کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو، اپنے ہی نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ وہ سچا مومن بنے تو اسے سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان اپنے ساتھ سچا ہوتا ہے نا تو وہ اللہ اور اس کے بندوں دونوں کے ساتھ سچا ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان خود کو دھوکہ دیتا ہے، یعنی جو اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ در حقیقت کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتا ہے، اور اس کو ایون اس بات کا پتہ بھی نہیں چلتا، شعور ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو ایسے انسان کو اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ انتہائی درجے کی ناسمجھی ہے یہ کہ کسی انسان کو اس چیز کی خبر ہی نہ ہو کہ وہ کر کیا رہا ہے، اس کو اپنا پتہ ہی نہ ہو، کہ اس کو اپنے معاملے کی، اپنے کام کی حقیقت ہی معلوم نہ ہو، اپنی غلطی کو پہچانتا ہی نہ ہو،
اپنی غلطی کا پتہ ہی نہ چلتا ہو، یا پھر آپ کہہ لیں کہ جس کے اندر سیلف اویئرنیس نام کی چیز ہی نہ ہو، اپنی ذات کی خبر ہی نہ ہو۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس دور کے منافقین جو تھے ان میں بھی اکثریت ایسی تھی جنہیں اپنے نفاق کا علم ہی نہیں تھا، شعور ہی نہیں تھا، جانتے ہی نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ دین اسلام کے خیر خواہ ہیں، اور اہل ایمان جو ہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور بعض منافقین ایسے تھے کہ وہ دین اسلام میں داخل ہی اس نیت سے ہوتے تھے، وہ اسلام قبول ہی اس نیت سے کرتے تھے کہ انہوں نے اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا ہوتا تھا۔ ان کا سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، یعنی ان کی اولین ترجیح تھی کہ وہ دین اسلام کو نقصان پہنچائیں، دھوکہ دیں۔ کس کو؟ اہل ایمان کو۔ سورہ نساء میں آتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ منافقین جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ چال بازیاں کر رہے ہیں، لیکن اللہ جو ہے وہ ان کی چال بازیوں کا بدلہ دینے والا ہے، ان کے دھوکے کا بدلہ دینے والا ہے۔ اللہ کو دھوکہ کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ کیوں منافقین اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ناکام ہوتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اللہ رب العزت ہر انسان کے ہر عمل سے باخبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔